اے ذوالجلال والاکرام خالق و مالک، تو ہی حاکم ہے، تو ہی مقتدر ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، دا اسلامی کارنر پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اور اسلامی دنیا کی مشہور شخصیت ابن العربی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں پر پیدا ہوئے، اسلامی دنیا میں ان کا کیا کردار تھا اور ان کی وفات کب اور کہاں ہوئی۔ دوستو، ترک مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ارطغرل غازی کی تمام فتوحات کے اندر ابن العربی کا بہت بڑا کردار تھا، اور آپ کا پورا نام شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ارطغرل غازی اکثر ان سے رہنمائی بھی حاصل کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ارطغرل غازی کے استاد کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ ابن العربی کا شمار چند معروف صوفیاء کرام میں بھی کیا جاتا ہے۔ مغرب میں رہنے والے لوگ آپ کو ابن العربی، جبکہ مشرق میں رہنے والے لوگ آپ کو ابن السراقہ کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے۔ آپ اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری اور 1165 عیسوی میں ایک عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو کہ مشہور زمانہ خاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد کا نام محمد بن سعید تھا اور وہ مرثیہ کے حاکم بھی تھے۔ ابن العربی صرف 8 ہی سال کے تھے کہ مرثیہ پر مخدومیوں نے قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے بعد ابن العربی نے اپنے والد کے ساتھ پرتگال کے شہر لسبن میں سکونت اختیار کی۔ اس علاقے میں ابن العربی کے والد کو بہت بڑا عہدہ دیا گیا اور بہت سی عزت سے نوازا گیا۔ ابن العربی نے اپنی جوانی کے بہت سے لمحات وہیں پر گزارے۔ ابن العربی نے اپنی ابتدائی تعلیم مرثیہ سے حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ اشبیلیہ چلے گئے اور وہاں کے نامور عالموں سے آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ابن العربی کا بہت سا وقت ان کے ماموں ابو مسلم الخانی کے ساتھ بھی گزرا، جو کہ ساری رات عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ دوستو، ابن العربی نے اپنی زندگی میں بہت سے بڑے کام سر انجام دیے تھے، جن میں سب سے بڑا کام سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ارطغرل غازی کی مدد کرنا تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی جیسے عظیم جنگجو بہت سی جنگیں لڑنے کے بعد ہی اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان جنگوں کے دوران ارطغرل غازی کو بہت سی دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ابن العربی نے اللہ کے حکم سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کی اور بہت دفعہ ارطغرل غازی کو موت کے منہ سے نکالا، کیونکہ ابن العربی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ارطغرل غازی ایک ایسا جنگجو ہے جو آگے بڑھ کر اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا کر دے گا۔ ابن العربی ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی رحم دل انسان بھی تھے۔ ارطغرل غازی کے علاوہ بھی وہ لوگ جو ابن العربی سے جڑے تھے، انہیں بھی اسلامی تاریخ میں بہت بڑے مقام ملے ہیں۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ابن العربی کے اخلاق اور ان کے رویے کو دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم بھی آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جیسا کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں کلاؤڈیس اور کمانڈر آرس ابن العربی کے پاس مسلمان ہوتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں۔ اور اپنے انہی کاموں کی وجہ سے ابن العربی کو
تاریخ میں ایک نمایاں مقام دیا گیا۔ 620 ہجری میں ابن العربی نے دمشق کی جانب ہجرت کی، جہاں کے حاکم ملک العادل نے آپ کو وہاں پر ہی ٹھہرنے کی پیشکش کی تھی، اور وہیں پر ابن العربی نے 28 ربیع الاول 638 ہجری 1240 عیسوی کو وفات پائی، اور آپ کو جبل قاسیوم کے پہلو میں دفن کیا گیا، جو کہ آج تک مرجع خاص و عوام ہے۔ ناظرین محترم، بلا شبہ ابن العربی اپنی رحم دلی سے ایسے کام سر انجام دے گئے ہیں جن کو آخر دم تک تاریخ سنہری الفاظ میں یاد کرتی رہے گی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔